لشکر کافروں کے لشکر میں کوئی آنکھ نہیں بچی جہاں تک اللہ نے اس مٹھی کی خاک کے ذرات نہیں پہنچائے، اور جیسے ہی یہ مٹھی گئی، یہ پورا ایٹم بم اس وادی اوتاس میں فرشتے نازل کر دیے۔ صحابہ میں سے بہت ساروں نے فرشتوں کو خود اترتے دیکھا، وہ اس اڑتے پرندے کو اسی رخ پہ بٹھا دے گا۔ اگر اچھی تعبیر کر دے گا تو کام اچھا ہو سکتا ہے، اگر بری تعبیر کر دے گا تو برا ہو سکتا ہے۔ پتھروں کی بارش دیکھتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیز دیکھتا ہے، تو خود انسان سمجھتا ہے کہ یار مجھے لگتا ہے یہ خواب صحیح نہیں۔ صلی علیک اللہ صلواتا دائما فالعز والفوز لیس الا فیک۔ فتح مکہ ہوئی ہے رمضان میں، 17 یا 18 رمضان۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مکے میں کچھ عرصہ قیام فرمایا۔ جن دنوں آپ مکے میں قیام کیے ہوئے تھے تو آپ کو اطلاع ملی کہ طائف کا جو علاقہ ہے وہاں کے 2 بڑے قبیلے آپ کے خلاف چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ثقیف کے لوگ وہ ہیں، طائف کے لوگ، جنہوں نے پتھر مار مار کے آپ علیہ السلام کو لہو لہان کیا تھا، اور ایک وقت میں طائف کے سفر پہ آپ گئے تھے، اور وہ مشہور قصہ ہے۔ یہ وہی لوگ۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت ان لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ اب عرب میں اور کوئی بھی نہیں بچا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ کھڑا ہونے والا ہو۔ اب ہو نہ ہو ہماری باری آئے، آج آئے کل آئے 4 دن کو آئے، اب باری ہماری۔ اور جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے اس وقت آپ نے فتح مکہ کے منصوبے کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ میں فتح مکہ کے لیے لشکر لے کے جا رہا ہوں۔ اس لشکر کی روانگی کے وقت بھی یہ خبر اٹھی کہ شاید اب مسلمان طائف کی طرف جائیں گے، اور طائف کو فتح کرنے کا یا طائف کے والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا یہ ارادہ رکھتے۔ فتح مکہ والا کسی کے گمان میں نہیں تھا معاملہ۔ اب جب فتح مکہ ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے مکہ سے بجائے مدینہ واپس جانے کے آپ نے طائف والوں کا ارادہ کر لیا، لیکن آپ نے ابھی اس کا اظہار نہیں فرمایا تھا کہ آپ کو یہ اطلاع پہنچ گئی کہ طائف والے اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ طائف والوں میں ایک نوجوان ہیں، بڑے جنگجو قسم کے آدمی تھے، مالک بن عوف۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ اب ہماری باری آنی ہے، تو بجائے اس کے کہ اب وہ ہمارے اوپر چڑھنے آئے، ہمیں تیاری کر کے پہلے ان پہ چڑھائی کر دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنی تیاری بھی نہ کر سکیں اور اچانک کے ہمارے حملے سے وہ سنبھل نہیں پائیں گے اور مقابلہ نہیں کر سکیں۔ اس پہ اس نے اپنے قبیلے میں آواز لگائی۔ یہ طائف میں 2 بڑے قبیلے آباد ہیں، ایک کا نام ہے بنو ثقیف اور ایک کا نام ہے حوازن۔ یہ حوازن اور ثقیف کے 2 قبیلے تھے جو طائف کے علاقے میں رہتے، اور طائف کا علاقہ سارے کا سارا انتہائی مالدار علاقہ تھا۔ یوں کہہ لو کہ اپنے ملک کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے ہمارے ملک میں کوئی بہت اچھی سوسائٹی اور بہت اچھا ٹاؤن بنا ہو، اور اس میں مہنگی زمینیں ہوں اور خوب رہنے سہنے کا اچھا انتظام ہو اور سرسبز علاقہ ہو، وہ جو ایک سوسائٹی بنے گی، وہ سوسائٹی اس زمانے میں طائف کا علاقہ تھا۔ بڑے بڑے امیر لوگ جن کے پاس پیسہ تھا، مالدار لوگ، وہ آ کے طائف میں اپنی حویلیاں بناتے تھے اور وہاں رہتے۔
تو معاشی طور پہ بھی یہ لوگ مضبوط تھے اور تعداد بھی ان کی کافی بڑی تھی کہ ان دو قبیلوں سے مالک بن عوف نے 20,000 بندہ اکٹھا کیا، 20,000 لوگوں کا ایک لشکر تیار کیا، اور یہ لوگ طائف سے چلے کہ ہم بجائے اس کے انتظار کریں اور مسلمان ہم پہ چڑھیں، ہم نکل کے ان کے اوپر حملہ کریں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ فتح مکہ میں جو حضرات شریک ہوئے صحابہ میں، ان کی تعداد 10,000۔ اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور وہ آپ کے زیر اثر آ چکا ہے، تو مکے میں کچھ لوگ نئے مسلمان ہوئے، وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ بغیر اسلام قبول کیے کچھ سرداروں نے بطور مکہ کے ہونے کے، اور چونکہ آپ کا وہاں اب غلبہ ہو چکا ہے، آپ فتح کر چکے، تو آپ کا ساتھی بن کے بغیر اسلام قبول کیے آپ کے لشکر میں شرکت کر لی۔ یوں اگر وہ نئے آنے والے مسلمان ہونے والے افراد اور کچھ غیر مسلم افراد کی شرکت کو بھی ساتھ شامل کیا جائے تو مسلمانوں کی کل تعداد تقریباً 12,000۔ وہ لوگ 20,000 تھے اور مسلمان لوگ 12,000، اور یہ اسلام میں پہلا لشکر ہے جس کی تعداد 12,000۔ اس سے پہلے سب سے بڑا لشکر فتح مکہ پہ آیا ہے مسلمانوں کا، اور اس کی تعداد 10,000۔ تو آپ علیہ السلام اس اطلاع کو پاتے ہی آپ نے لشکر کا حکم دیا، تیاری ہو گئی، 12,000 افراد کا لشکر تیار ہوا جس کو آپ لے کے مکے سے نکلے۔ کسی نوجوان نے نا لشکر کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کے یہ آواز لگا دی، لن نغلب اليوم من قلت، آج ہم قلت کی وجہ سے کبھی بھی مغلوب نہیں، یعنی آج ہماری اتنی تعداد ہے کہ اس افراد کی کمی کی وجہ سے کوئی دشمن ہم پہ غلبہ نہیں پائے گا۔ یہ اس نے ایسے ہی جوش میں آ کے یا لشکر کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کے اس نے یہ آواز لائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو قرآن میں آیات پھر بعد میں نازل ہوئی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہیں اپنی تعداد کا ناز آنے لگا اور کہیں تمہاری اللہ سے نظر نہ ہٹ جائے۔ غلبہ قلت اور کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتا، غلبہ تو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ کوئی کافر اگر الٹی سیدھی بات کر دے نا تو اللہ اس کی اصلاح نہیں کرتے، کیونکہ آخرت میں اپنا بھگت لے گا جو الٹا سیدھا کیا ہے۔ یا وہ گناہگار مسلمان جنہوں نے مرنے کے بعد عذاب کا سامنا کرنا ہے، ان کی بھی کسی الٹی سیدھی بات پہ اللہ پکڑ نہیں فرما، لیکن جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی اصلاح اسی دنیا میں اللہ فرما دیتے، ان کے ساتھ معاملہ لیٹ کا نہیں کرتے، دور کا نہیں کرتے۔ تو وہاں سے یہ 12,000 کا لشکر نکلا ہے اور انہوں نے طائف کا رخ کیا۔ حوازن اور ثقیف، یہ جو دو قبیلے طائف سے آ رہے ہیں، ان میں ایک بہت بوڑھا آدمی تھا، انتہائی بوڑھا لیکن بہت تجربہ کار آدمی تھا، اس کا نام ہے درید بن سمہ، درید مشہور نام۔ اس بوڑھے کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ چارپائی پہ اٹھا لیا کہ بڑے لوگ اپنے تجربوں سے بہت سارے کام، بہت سارے مسائل حل کر لیتے ہیں جو نوجوانوں کے اور بچوں کے دماغ میں نہیں آتے، تو انہوں نے درید کو بھی ساتھ لے لیا۔ چلتے چلتے ایک جگہ جا کے لشکر رکا تو درید نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ نابینا تھا، عمر کی زیادہ ہونے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، اور یہ جو بھویں ہیں یہ ڈھلک کے آنکھوں کے اوپر آ، بہت بوڑھا آدمی۔ درید نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟
تو اس کے قبیلے والوں نے بتایا کہ ہم اوتاس میں، اوتاس ایک وادی تھی، چاروں طرف پہاڑ اور درمیان میں وادی، کہ ہم اوتاس میں ہیں۔ درید کہنے لگا کہ اوتاس بہترین جگہ ہے لڑنے کے لیے، بس اس سے آگے نہ جاؤ، اور یہ ہمیں اطلاع مل چکی ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں مسلمان، تو یہیں پڑاؤ ڈالو اور یہاں جنگ کی تیاری کرو۔ یہ جگہ اتنی نرم نہیں ہے کہ اگر گریں گے، اگر گھوڑے یا اونٹ چلیں گے تو ان کے پاؤں زمین کے اندر دھنسے، اور اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ اگر گریں تو کوئی چوٹ لگے گی، تو یہ جگہ جنگ کے لیے بہت مناسب۔ حوازن نے اور ثقیف نے چلتے ہوئے ایک کام اور کیا۔ ان کا جو یہ سردار ہے مالک بن عوف، اس نے کہا اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے لو اور اپنا مال متاع جتنا ہے وہ سارا ساتھ لے کے چلو۔ لوگوں نے کہا وہ کیونکہ وہ ہم نے کیا کرنا ہے جنگ میں؟ تو کہنے لگا جب مال ساتھ ہوگا، بیوی بچے ساتھ ہوں گے تو ہم پھر بے جگری سے لڑیں گے، پھر آر پار کی گیم ہوگی۔ جب آدمی اس طرح کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن بن جاتی، تو بے جگری سے لڑیں گے، اس کے لیے اپنے بیوی بچے، مال متاع، سب مویشی وغیرہ سب کچھ ساتھ لے کے چل، تو وہ اپنا وہ سارا کچھ بھی ساتھ اٹھا کے لائے تھے۔ یہاں اوتاس میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور مالک بن عوف نے اپنے لشکر کے لوگوں کو اوپر پہاڑوں پہ چاروں طرف گھات لگانے کا حکم دیا اور ان سب کو چھپا دیا، جھاڑیوں میں اور درختوں کے پیچھے اور پتھروں میں، یہ سارے لوگ چھپ کے پورا لشکر اس میں بیٹھا۔ مسلمان مکے سے نکل کے طائف جا رہے ہیں اور 12,000 کا لشکر ہے، اور یہ اس ذہن سے چل رہے ہیں کہ ہم نے طائف پہنچ کے طائف والوں پہ حملہ کر۔ جب یہ چلتے چلتے مسلمانوں کا لشکر اوتاس میں پہنچا اور صبح صبح اندھیرے کا وقت تھا، ابھی بہت روشنی نہیں تھی، لشکر عموماً رات کو آخری پہر میں سفر شروع کر دیتے تھے تاکہ دھوپ نکلنے سے پہلے ہم کسی منزل کو پہنچ جائیں۔ جب یہ اوتاس میں پہنچے تو وہ چاروں طرف چھپے ہوئے بیٹھے تھے، انہوں نے اوپر سے یکدم تیر برسانا شروع کر دیے، 20,000 بندہ یکدم تیر مارے، تو وہ اچھی والی بارش ہوگی نا، اور یہ بالکل وادی میں درمیان میں یہ لوگ آ کے پھنس گئے۔ تو صحابہ میں جو 2,000 مکے سے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ سب سے پہلے گھبرا کے بھاگے۔ جب وہ بھاگے تو ان کے بھاگنے سے بھگدڑ مچ گئی، جس کا جدھر کو منہ آیا ادھر کو، اور وہ اتنی خطرناک بھگدڑ مچی کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑے، کیونکہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں بنا، چلتے چلتے ان کو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے حملہ ہو جائے، اور اندھیرے کا وقت تھا، کچھ لوگوں نے منہ پہ وہ لوہے کی ٹوپیاں اور وہ ڈالے ہوئے تھے، پوری پہچان بھی نہیں ہو رہی، جس کا جدھر کو رخ آیا وہ ادھر کو، اور اوپر سے تیر آ رہے ہیں مستقل۔ تو ایک دفعہ تو سارے لشکر میں سراسیمگی پھیل گئی، سارے پریشان ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ 5 سے 10 افراد جو تھے وہ آپ کے ساتھ جمے رہے اور کھڑے رہے۔ تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عباس لشکر میں آواز لگاؤ کہ وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے موت پہ بیعت کی تھی وہ سب جمع ہو جائیں۔ یہ بیعت رضوان ہے جو حدیبیہ کے موقع پہ ہوئی تھی، تقریباً اس واقعے کے 1.5 سال پہلے، اور اس میں صحابہ نے آپ سے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ ہم مرنے جینے کی قسم کھاتے ہیں، جہاں آپ ہمیں مرنے کا کہیں گے ہم تیار ہیں۔ آپ نے وہ اس بیعت اور اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے حضرت عباس سے فرمایا۔ حضرت عباس کی آواز بہت اونچی تھی، کانا جہیر الصوت، آواز بہت جہر والی، بہت اونچی آواز رکھتے تھے، اور عرب میں اس زمانے میں اونچی آواز ہونا یہ بڑا وصف تھا، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے۔
بنو ہاشم کے جو افراد ہیں نا، بنو ہاشم، اگر آپ تھوڑا سیرت اور تاریخ سے تعلق ہو تو بنو ہاشم کے افراد کی آواز اونچی تھی اکثر، جو آپ کا خاندان ہے، اور حضرت عباس کی آواز بہت اونچی تھی، اور پھر یہ قد میں بھی لمبے تھے، قد اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو دونوں ٹانگیں زمین پہ لگتی. تو آپ نے حضرت عباس سے کہا آواز لگاؤ کہ وہ درخت کی بیعت کرنے والے لوگ سارے واپس آئیں. حضرت عباس نے آواز لگائی یا اصحاب السمرہ، او کیکر والو سارے واپس آ جائے. یہ آواز لگنی تھی کہ صحابہ ایک دم اس آواز کی طرف پلٹے، چونکہ وہ اندھیرا بھی تھا اور بگدڑ مچی ہوئی تھی، تو جس کا جدھر کو منہ تھا وہ وہیں سے واپس پلٹا اور اس آواز پہ اکٹھا ہونا شروع ہوئے. پھر حضرت عباس نے دوسری آواز لگائی یا اہل الانصار، انصار کے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ. تو اس آواز پہ سارا مسلمانوں کا لشکر جو تتر بتر ہوا تھا وہ پلٹنا شروع ہوا. محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے کسی گائے کے بچے کو رسی کھول دو تو وہ بھاگ کے اپنی ماں کی طرف جائے گا، ایسے اس آواز کے لگنے پہ سارے صحابہ حضور کی طرف واپس پلٹے اور اس آواز پہ جمع. اور وہ جو ایک تتر بتر ہونے والی صورت تھی وہ ختم ہو گئی اور مسلمان دوبارہ اپنی پوزیشن پہ واپس آ. ایک یہ ہوا. دوسرا کام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے. سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے مختلف موقعوں پہ نازل ہوئے ہیں، لیکن فرشتوں نے لڑائی صرف جنگ بدر میں کی، اس کے علاوہ فرشتوں نے لڑائی نہیں کی. جنگ بدر میں تو فرشتے لڑے بھی ہیں، کیونکہ وہ تو خود قرآن میں اللہ نے سنایا ہے. فرشتوں کو باقاعدہ اللہ نے ہدایات دی کہ تم نے کافروں کو کہاں کہاں مارنا ہے، گردن پہ مارنا ہے، انگلیوں کے پوروں پہ مارنا ہے. لڑائی بدر میں ہوئی ہے فرشتوں کی اور انسانوں کی. اس کے علاوہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے ہیں اس طور پہ کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ان کے دل جم جائیں گے. اور جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے خاص رحمت بھی نازل، ان سے مسلمانوں کے دل جم جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں. اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے بازار میں آدمی کی کیفیت اور ہوتی ہے اور مسجد میں آ کے انسان کی کیفیت اور ہوتی ہے. دل کی کیفیت بدل جاتی، کیونکہ بازار فرشتوں کا ماحول نہیں ہے، مسجد فرشتوں کا ماحول ہے. تو فرشتوں کا اترنا صرف لڑائی کے لیے نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں کا دل جمانے کے لیے بھی ہوتا تھا. اور اس حالت اور کیفیت میں تھوڑا حوصلہ ہو جائے اور تعداد کچھ اضافی نظر آنا شروع ہو جائے اور دشمن کے حوصلے پسپا ہو جائیں، اس کے لیے بھی فرشتے نازل ہوتے. تو دوسرا کام یہ ہوا کہ اللہ نے حنین میں اس وادی اوتاس میں فرشتے نازل کر دیے. صحابہ میں سے بہت ساروں نے فرشتوں کو خود اترتے دیکھا. ایک آدمی ہے شیبہ بن عثمان، یہ مسلمان نہیں تھے اور یہ مکے سے مسلمانوں والے لشکر میں اوتاس آئے اور کہہ رہے میرے دل کے اندر یہ تھا کہ جب لشکر میں ذرا بھگدڑ مچے گی یا لشکر ذرا تتر بتر ہوگا اور مسلمان اپنے اپنے رخ پہ لڑنا شروع ہو جائیں گے تو محمد اکیلے ہو جائے. تو میں دل میں یہ نیت لے کے آیا تھا کہ میں نظر رکھوں گا، جب یہ اکیلے ہو جائیں گے میں حملہ کر کے اپنے باپ کا بدلہ لوں گا. ان کے باپ کو مسلمانوں نے قتل کیا. یہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اکیلے ہیں تو میں نے اپنی تلوار سیدھی کی کہ میں جا کے حملہ کرتا ہوں. جب میں حضور کی طرف بڑھنے لگا ہوں تو میں نے دیکھا چاروں طرف آپ کے کچھ افراد ہیں جن افراد کی پہچان مجھے نہیں ہوئی کہ یہ کون ہے، وہ ہم میں سے نہیں تھے. اور ان افراد کو دیکھ کے کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ان کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے اور میرا بس نہیں چلتا.
اور ابھی میں حملے کی وہ ٹھان رہا ہوں اور ذہن بنا رہا ہوں کہ آپ نے مجھے آواز دے دی، شیبہ بات سنو۔ تو شیبہ آپ کے پاس گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنا کفر چھوڑو، کلمہ پڑھو اور جا کے لڑو، جا کے شہید ہو جاؤ۔ یہ آواز جب ان کو آئی تو ان کے تو ایک دم کپ کپی چھڑ گئی کہ یہ بات تو میرے دل کی کسی تک بھی نہیں گئی، یہ کیسے اتنی بات جان گئے ہیں اور اتنے میرے ارادے بھی پہچان گئے۔ اور اسی طرح جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں میں نے آسمان سے ایک چادر کو اترتے دیکھا جو آ کے دونوں لشکروں کے درمیان گری، اور اس میں سے چیونٹیوں کی طرح کچھ مخلوق نکلی اور وہ پورے لشکر میں یوں پھیل گئی۔ یہ وہ فرشتوں کا وجود تھا جو اللہ نے نازل کیا، اور اللہ نے قرآن میں سنایا کہ میں نے فرشتوں کو پھر وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، میں نے ایسے لشکر اتارے جن کو پھر تم دیکھ نہیں سکے، تمہیں نظر تو وہ نہیں آئے لیکن میں نے وہ لشکر تمہاری مدد کے لیے اتار رکھے۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے خاک کی ایک مٹھی بھری، اور آپ کا یہ شروع سے یہ ترتیب تھی، آپ کا معمول تھا جب لشکر پھنستا تھا یا مشکل میں ہوتا تھا تو آپ یہ مٹھی خاک کی بھر کے یوں پھینکتے تھے، اور آپ نے فرمایا شاءت الوجوہ، لشکر کافروں کے لشکر میں کوئی آنکھ نہیں بچی جہاں تک اللہ نے اس مٹھی کی خاک کے ذرات نہیں پہنچائے، اور جیسے ہی یہ مٹھی گئی، یہ پورا ایٹم بم تھا، اور یہ تین کام ہوئے ایک دم کہ اللہ نے مسلمانوں کا سارا وہ جو شکست والی حالت تھی وہ دوبارہ بدلی، اور مسلمانوں کے لیے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ خیر مسلمان پھر لڑے بھی بڑی بے جگری سے اور بڑی بہادری دکھائی، اور بہت سے قصے ہیں سیرت میں، اب سارے نہیں سنائے جا سکتے، اور پھر سارے آپ علیہ السلام کی ذات پہ واپس اکٹھے ہوئے اور مل کے پھر کافروں کا مقابلہ شروع کیا، تو اللہ نے یہاں اوتاس میں پھر مسلمانوں کو فتح دے دی۔ یہ جو ان کے ساتھ حوازن اور ثقیف کے ساتھ عورتیں اور بچے اور جانور اور مال متاع مویشی بہت کچھ وہ ساتھ لائے تھے، وہ جو بوڑھا لشکر میں موجود تھا اس نے کہا جنگ کبھی بھی عورتوں اور بچوں کے بل پہ نہیں لڑی جاتی، جنگ تو تیر تلوار کا کام ہے، بچوں عورتوں کا کام نہیں ہے۔ یہ ان لشکر کی جو تم ساتھ اتنا مال مویشی اکٹھا کر کے بکریاں اور اونٹ، اور 4-5 ہزار اونٹ آئے، 24-25 30 ہزار بکریاں آئیں، وہ بڑے مالدار لوگ تھے، اور وہ اس وقت مال یہی مال ہوا کرتا تھا، اور وہ اپنا سارا ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے۔ میں آپ کو سناؤں گا آگے جب یہ حنین کی غنیمت تقسیم ہوئی ہے تو بہت سارا مال آیا۔ اس درید نے بوڑھے نے یہ کہا کہ جنگ کا کام تو تیر تلوار کا ہے، عورتوں اور بچوں کا کام نہیں ہے، اس لیے ان کو تھوڑا لشکر سے فاصلے پہ رکھو تاکہ اگر ہمیں شکست ہو گئی تو یہ بھاگ سکیں، یہ اپنا سنبھالا کر سکیں، اور اگر ہمیں فتح ہو گئی تو ہم ان کو وہاں سے لے کے نکل جائیں گے، ان کو کیوں مرواتے ہو اپنے ساتھ جنگ میں۔ تو وہ عورتیں اور بچے اور مال متاع اور مویشی وہ سارا قریب ہی ایک وادی ہے وہاں جمع ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ان پہ پہرا بٹھایا، اور مالک بن عوف جو ان کا حوازن کا بنو ثقیف کا سردار ہے، وہ اپنے کچھ نوجوان لے کے واپس طائف کی طرف بھاگا، تو آپ نے اس مال مویشی پہ پہرا بٹھا کے خود اس کا پیچھا کیا اور صحابہ کو لے کے طائف گئے پیچھے۔ اور جب وہ طائف پہنچے تو مالک نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے بہت سارا کھانے پینے کا راشن اور بہت کچھ لے کے سامان، وہ قلعہ بند ہو گیا۔ طائف کا جو قلعہ تھا، پرانی آبادیاں قلعوں میں ہوا کرتی، جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس میں جا کے مالک بن عوف اپنے ساتھیوں کے ساتھ بند ہو گیا، اور اس نے قلعے کے کواڑ اور دروازے بند کر لیے اور اندر بیٹھ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے پاس اندر اتنا مال تھا، راشن تھا، کہ اگر وہ کئی مہینے تک بھی اندر بند رہتا تو اس کو نکلنے کی ضرورت نہ پڑتی۔
اب مسلمان باہر آ کے گھیرا ڈال لیا مسلمانوں نے، اور وہ مالک بن عوف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قلعے کے اندر بند ہے۔ یہاں مسلمانوں نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح بھی اس قلعے کو کھولا جائے، فتح کیا جائے اور اس کے اندر داخل ہوا جائے، لیکن مسلمانوں کو اپنی تمام کوششوں میں ناکامی ہوئی اور وہ اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکے۔ یہاں صحابہ نے منجنیق بھی استعمال فرمائی۔ منجنیق اس زمانے میں اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی تھی۔ وہ لکڑی کی ایک مشین بناتے تھے جس میں بڑے بڑے پتھر ڈال کے وہ دور تک پھینک سکتے تھے، ان کو فائر کر سکتے۔ اس قلعے کی دیوار کو توڑنے کے لیے وہ پتھر بھی انہوں نے مارے، لیکن وہ قلعے کی دیوار نہیں ٹوٹی۔ قریب جاتے تھے تو وہ اوپر سے تیر مارتے تھے۔ پھر کچھ افراد کو منجنیق میں بٹھا کے فائر کیا کہ یہ اس پہ بیٹھ کے قلعے کو پار کر جائے اور اندر داخل ہو جائے۔ تو جب وہ قریب جاتے تھے افراد اس قلعے کی دیوار کے، تو وہ اوپر سے لوہے کی انہوں نے گرم سلاخیں پکڑی ہوئی تھی، وہ اوپر سے مارتے تھے، تو اس سے بھی بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے۔ خیر کئی کوششیں ہوئیں لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ یہاں آپ علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ یہ گھڑی برابر ہے، ذرا دیکھ۔ اچھا پھر بس میں ختم ہوں۔ یہاں آپ علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ خواب آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے دودھ کا، اور اس میں کوئی کوا آ کے چونچ مار گیا اپنی۔ تو جب آپ اٹھے تو آپ نے یہ خواب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی خواب آئے تو کسی نیک آدمی کو بتانا چاہیے، جو آپ کو بہتر اور اچھا مشورہ دے سکے، اس کو خواب سنانا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے خواب حضرت ابو بکر کو سنایا رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر نے اس کی تعبیر یہ کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اس خواب سے لگتا ہے کہ ہم اس قلعے کو فتح نہیں کر سکیں۔ ایک اور جنگجو بڑے سردار آدمی تھے، آپ نے ان کو بلا کے ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کئی دن ہو گئے وہ بیٹھے ہیں، وہ اندر بند بیٹھے ہیں، یہ باہر بیٹھے ہیں، ٹرائیاں کر رہے ہیں، وہ کھل نہیں رہا۔ آپ نے اس سے مشورہ کیا کیا کرے؟ وہ کہنے لگا لومڑی اپنے گھر بیٹھی ہے، یہاں کھڑے رہو گے تو جب نکلے گی پھنس جائے گی، اور اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی کیونکہ وہ تو اپنے اندر ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ دو طرح کا مشورہ اور خواب سامنے آئے تو آپ علیہ السلام نے پھر واپسی کا فیصلہ فرمایا کہ واپس چلتے ہیں، اور وہ جو پیچھے ہم مال مویشی اور ان کی بچے اور وہ لوگ ہم چھوڑ کے آئے ہیں قیدی، ان کو جا کے ان کا سنبھالتے ہیں، ان کو سمیٹتے ہیں، ان کا معاملہ ختم کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے مدینہ واپسی کا اعلان فرمایا۔ وہ جو مال تقسیم ہوا، وہ جو مویشی تقسیم ہوئے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کر دوں گا۔ انسان کو جب کوئی خواب آئے تو اس خواب کو کسی سے ذکر کرنا چاہیے، لیکن کس سے ذکر کرنا ہے اور کس سے ذکر نہیں کرنا، اس کی بابت خود آپ علیہ السلام نے ہدایات دی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اپنے خواب کو کسی عقل مند شخص کے آگے پیش کرو اور کسی ایسے شخص کے آگے پیش کرو جو آپ کو بہتر مشورہ دے اور آپ کو بہتر تعبیر دے دے، اس لیے کہ بہتر تعبیر دے گا تو کام بہتر ہو جائے گا، اور اگر بری تعبیر دے گا تو کام برا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا خواب ایک اڑتا پرندہ ہے، تعبیر کرنے والا جیسی تعبیر کر دے گا وہ اس اڑتے پرندے کو اسی رخ پہ بٹھا دے گا۔ اگر اچھی تعبیر کر دے گا تو کام اچھا ہو سکتا ہے، اگر بری تعبیر کر دے گا تو برا ہو سکتا ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ضروری ہے، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مولوی لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ نیک ہیں، اپنے خواب ان کو سنا دو۔ تو یاد رکھیں خواب کی تعبیر کا علم یہ ایک مستقل علم ہے، اور یہ ہر مولوی اور ہر عالم کے پاس نہیں ہوا کرتا۔ میرے پاس بھی نہیں ہے، تسی آکھو مولوی شاید اپنے ہل ہون سدی جاندہ ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تعبیر کا علم بہت چیدہ چیدہ افراد کوئی ہوتا ہے جس کو اللہ دیتے ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، ہم 8 سال کتابیں پڑھتے ہیں۔ ایک عالم جو بنتا ہے وہ 8 سال پڑھتا ہے، تب جا کے اس کو عالم کی ڈگری ملتی ہے۔ وہ 2 سال 3 سال اور لگاتا ہے، اس کو تب جا کے مفتی کی سند ملتی ہے۔
8-10 سال کی کتابوں میں کوئی ایک کتاب بھی نہیں ہے جو تعبیر کا علم. اس لیے یہ کہہ دینا میں امام صاحب نو میں مولوی صاحب نو خواب سنا دیتی سی, انہوں نے مینوں تعبیر کر دیتی سی, نہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں جو مولوی تعبیر نہ بتا سکے, جڑا مولوی تمیز نہ دے سکے, وہ تو صحیح مولوی نہیں ہے, انہوں تو پورا مولوی نہیں بنتے. تو یاد رکھیں, 2 لوگوں کو اپنی خواب سنانی ہے. ایک وہ شخص جو آپ سے محبت رکھتا ہو, آپ کی خیر چاہتا ہو. نمبر 2 وہ شخص جو آپ کے لیے مخلص ہو, صحیح تعبیر دے سکتا ہو, غلط تعبیر نہ دے. اب ایسے افراد ملنا مشکل ہے, وہ ہماری اپروچ میں ہی نہیں ہے. تعبیر, خوابوں کی تعبیر دیکھنے میں صرف ایک کتاب آج تک ہمیں معلوم ہے, جس سے ہم سے کو پوچھ لے خواب تو ہم اس سے دیکھ کے بتاتے ہیں. اس کے علاوہ خواب کی تعبیر کا علم بہت, اب آج کل تو بہت زیادہ ہی, چونکہ یہ روحانیت سے وابستہ ہے, تو بہت چیدہ افراد ہیں جو خواب کی صحیح تعبیر دے سکتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اب میں آپ کو حل بتاتا ہوں, پھر سنتیں پڑھو. اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی خواب آئے گا تو 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پہ آئے گا. یا خواب اچھا ہوگا یا خواب برا ہوگا. کوئی بھی خواب ہے جو انسان دیکھتا ہے, وہ یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اور اتنی پہچان انسان کو ہو جاتی ہے. مثلاً اگر خواب میں آندھی دیکھتا ہے, آگ دیکھتا ہے, پتھروں کی بارش دیکھتا ہے, یا کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیتا ہے, یا کوئی اور اس طرح کی چیز دیکھتا ہے, تو خود انسان سمجھتا ہے کہ یار مجھے لگتا ہے یہ خواب صحیح نہیں. اور یا دیکھا جانے والا خواب اچھا ہوگا. اچھا کیسے ہوگا؟ کوئی باغ دیکھ لیا, کوئی پھول دیکھ لیا, کوئی رزق کھانے پینے کی کوئی چیز دیکھ لی, کوئی دودھ دیکھ لیا, کوئی سفید چادر دیکھ لی. مثالیں دے رہا ہوں کہ خواب میں اس طرح کی چیزوں سے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے یار یہ خواب اچھا ہے یا یہ خواب مناسب ہے. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی خواب آئے تو کسی سے بیان نہ کرو, کسی سے بیان نہ کرو, کہ جیسی وہ تعبیر دے گا وہ کام ویسا ہو جائے گا. یہ بات حدیث سے ثابت ہے. لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اگر خواب سمجھتے ہو کہ اچھا ہے تو الحمدللہ شکرانے کے 2 نفل پڑھ دو, اور کوئی یا اللہ مجھے یہ خواب یوں سمجھ آئی ہے, مجھے لگ رہا ہے یہ خواب ٹھیک ہے, اگر یہ خیر کی خواب ہے تو مجھے یہ خیر نصیب فرما. بس کہانی ختم, اس سے آگے نہ جاؤ. اور اگر سمجھو کہ یہ خواب شر کی ہے اور کو میں نے برا خواب دیکھ لیا, طبیعت گھبرائی ہوئی ہے, طبیعت پریشان ہے, تو بہترین حل یہ ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ سے مانگ دو, یا اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, دل پریشان ہے, پتہ نہیں اس کی کیا تعبیر ہوگی, اگر کوئی مصیبت شر آنے والا ہے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور اس خواب سے میری جان چھڑا دے. اور چند روپے, 2-4 روپے, جتنی توفیق ہو سکے وہ صدقہ کر دو. کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کر دینے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, اور صدقے کو پار کر کے مصیبت آپ تک نہیں پہنچ سکتی. باکروا بالصدقہ فإن الصدقۃ لا يتخطاها البلاء. صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کہ بلائیں صدقے کو پار نہیں کر سکتی. تو اس لیے 2-4 روپے صدقہ کر دیے اور یہ نیت کر دی کہ یا اللہ آنے والی مصیبت کو ٹال دے. بس اس کے بعد خواب کو بند کر دو, اور خواب کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا. ہائے ہائے میں نے یہ دیکھ لیا, ہائے ہائے اب پتہ نہیں کیا ہوگا, ہائے ہائے. کچھ لوگ خواب کو اتنا سر پہ بٹھا لیتے ہیں کہ ان کو شریعت بھی اتنی ضروری نہیں لگتی جتنا ضروری خواب لگتا. نہیں, ایسا نہیں ہے, بس نارمل ہے. خواب میں بعض دفعہ اشارہ مل جاتا ہے, کچھ اچھا ہے تو الحمدللہ, کچھ برا ہے تو صدقہ کر کے جان چھڑا لو, پھر کہانی ختم. جب صدقہ کر دیا اب یقین رکھو اللہ پہ کہ اب مصیبت میرے تک نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا دین سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. سنتیں در صلی علیک اللہ صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك